الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیدائش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ رواں دواں ہے۔ ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ چنانچہ یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے اور اپنے آخری مرحلے پر چل بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے معاملات جیسے تھے ویسے ہمارے بھی ہونے چاہیے، تب صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے۔ ورنہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں شیطان ہم جیسے لوگوں سے، نام نہاد مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر، میلاد کے نام پر نہ جانے کتنے گناہ کروا بیٹھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ اس مہینے کے اندر نہ جانے ہم کتنے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر کے روڈوں پر لاتے ہیں، خود گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور لیبل دیتے ہیں کہ ہم نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ نبی کی پیدائش کی خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کی ایک ایک سنت ہو، ہمارے چہرے سے سنت کا اثر ظاہر ہو، ہمارے گھروں سے سنت کے اثر ظاہر ہو، ہمارے کاروبار سے سنت کے اثر ظاہر ہو، دنیا کی ہماری جتنے بھی مراحل ہیں یا جتنے بھی شعبے جات ہیں، ہر لمحے میں ہمارے اندر نبی کی سنت ظاہر ہو، تب اصل معنی میں ہم عاشق رسول ہوں گے۔ ورنہ آج اس مہینے کے نام پر اور پیدائش اور میلاد کے نام پر نہ جانے کتنے خرافات ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس گناہ کو عبادت سمجھ جائے۔ اسی کا نام بدعت ہے، اور آج ہم اور آپ اسی میں ملوث ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ وہ گناہ ہے۔ ایک دن آیا، ہم نے نہ جانے کتنے جلوس نکال لیے، نہ جانے کتنی جھنڈیاں لگا دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا کھانے کا طریقہ کیسا تھا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا رہنے کا، سہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کام اللہ کی رضا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پیر کے اندر جوتا پہنتے تھے تو بھی پہننے کے ٹائم داہنے پیر سے شروع کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھے کام کو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو داہنے طرف سے اور داہنے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ اسی میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے یا چپل پہنتے تو بھی داہنے پیر سے پہنتے، کپڑا پہنتے تو بھی داہنے ہاتھ، داہنا آستین پہلے ڈالتے، حتی ترجل والتنقل، حتیٰ کہ اگر بال کے اندر کنگھا بھی کرتے تو بھی دائیں طرف سے۔ تو نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، نہ جانے اللہ کو ایک سنت پسند آ جائے اور ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کے۔ لیکن ہمیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمیں تو شیطان نے ورغلا رکھا ہے۔ میرے بھائی، میں نے پچھلے جمعے میں بھی اور آج کے جمعے میں بھی ہماری اور آپ کی تقریر کا جو مقصد ہے بطور نصیحت کہ نبی کی ایک ایک سنت سے ہم کو پیار ہو جائے، یہی میلاد کا تقاضا ہے، یہی نبی کی سیرت کا تقاضا ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے، یہی حدیث کہتی ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے، غیروں کے فیشن کو اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ وہ پھٹے پھٹے کپڑے، وہ انگریزی بال، وہ انگریزی کھانے، وہ انگریزی رہنے کے صحن طریقے، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل مانا۔ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کے عادات کیا تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پورا قرآن نبی کے اخلاق سے بھرا پڑا، پورا قرآن۔ لیکن آج ہم غیروں کے طریقے پر چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں نبی کے چہرے جیسا چہرہ پسند نہیں ہے، نبی کے بال کی طرح بال پسند نہیں ہے، نبی کے لباس کی طرح لباس پسند نہیں ہے۔ اور تو اور ہماری عمر ہو گئی 60 سال 70 سال، پھر بھی ان غیروں کی اقتدا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ذہن میں نہیں آیا کہ قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، صرف ایک ایسی شخصیت ہوگی جو ہمیں اور آپ کو بچائے گی، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی، وہ ہوگی ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ذات ہوگی۔ موسیٰ چاہے ان کو توریت ملی ہو، چاہے ان کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا ہو، عیسیٰ جن کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے گویا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اللہ میرا کیا ہوگا، آدم صفی اللہ کہیں گے میرا کیا ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اللہ میرا کیا ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ کہیں گے اللہ میرا کیا ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ پتہ ہے میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے خاطر، ہم جیسے گنہگاروں کے خاطر ذرا سر نگو ہو جائیں گے، سر کو جھکا لیجئے میرے بھائی۔ ایک ایک دن میں نبی کی ایک ایک سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہم، ایک ایک دن میں اپنے شادی کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں نبی کی ایک ایک سنت کا جنازہ ہم اپنے ہی پیروں تلے سے رود رہے ہیں، نبی کی ایک ایک سنت کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ وہ نبی کہے گا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، کوئی نہیں سجدے میں ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی سجدے میں چلا جائے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی
جن کی سنتوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں، وہ سجدے میں جائیں گے. اللہ کو بڑا پیار آئے گا، بہت پیار آئے گا. اللہ اپنے لاڈلے چہتے نبی کے بارے میں فرمائے گا ارفع رأسہ، اے میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا؟ ارفع رأسہ، آپ اپنے سر کو تو اٹھائیے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں غمزدہ ہے آپ؟ سل توتا، مانگیے، آج آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر چیز ملے گی. کبھی ہم نے سوچا نبی نے کیا مانگا ہے؟ نبی کیا مانگیں گے میدان محشر میں؟ اللہ میری ایک ایک امت کو، میری ایک ایک امت کو اللہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں جانے والا بنا. کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا ارفع رأسہ سل توتا، اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر. آج اسی نبی کے نام سے ہم نفرت کر رہے ہیں، اسی نبی کے چہرے سے ہم نفرت کر رہے ہیں، اسی نبی کے طور طریقے سے ہم نفرت کر رہے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے دربار میں؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بتا دیجئے. ایک دن میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے نکالتے، جھوٹ ہماری زبان پر، غیبت ہماری زبان پر، چغلخوری ہماری زبان پر، دھوکہ دینا ہماری زبان پر، اور جی ایک دوسرے کے اندر لگانا پھنسانا ہمارا کام بن چکا ہے. کون سا ہم نبی کی سنت والا کام کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ سیرت کا مہینہ ہے، یہ نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے. نبی کی سیرت کو اپنا لیجئے. میں نے پچھلے جمعے چیلنج بھی کیا تھا کہ پورا مہینہ گزرنے کو ہے، لیکن بتا دیجئے کوئی آدمی اس مجمع سے سیرت کی ایک کتاب پڑھ رہا ہو، سیرت کی ایک کتاب نبی کے اخلاق پر پڑھ رہا ہو، نبی کے اطوار طور طریقے پر پڑھ رہا ہو، نبی کے معاملات پر پڑھ رہا ہو، نبی کی مکی زندگی پر پڑھ رہا ہو، یا نبی کی مدنی زندگی پر پڑھ رہا ہو؟ بتا دیجئے. سیرت کا مہینہ آ رہا ہے اور چلا جائے گا. ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہم دوسروں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اور آئے دن ہم تو کنویں کے میڈک ہیں، آئے دن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی پاکھنڈی کبھی میرے نبی کی شادی کو لے کر کے، کبھی میرے نبی کے بیان کو لے کر کے، کبھی میرے نبی کے معاملات کو لے کر کے وہ ٹپڑیاں کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے یہ ٹپڑی بہت پہلے، آج سے 1450 برس پہلے ابو لہب نے بھی کیا تھا، ابو جہل نے بھی کیا تھا، عتبہ نے بھی کیا تھا، شیبہ نے بھی کیا تھا، ولید نے بھی کیا تھا. اور جب مکہ چھوڑا ہے، مدینہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا تھا، لیکن نبی کا ایک بال باقا نہیں ہوا. تو آج کا پاکھنڈی چاہے جتنا بھی میرے نبی کی شان میں بکلے، اس کا چہرہ ہی کالا پڑے گا. لیکن مسلمان کی حمیت یہ کبھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور ہم خاموش بیٹھے. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کریں. یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے. ایک صحابی گرفتار کر کے لائے گئے، سولی پہ چڑھنے کا نمبر ہے، بیوی بچے بھی سامنے ہیں، سب کو زندگی سے پیار ہے. موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، ڈرتا کہ نہیں ڈرتا بھائی؟ ویسے بھلے کہے اللہ مجھے اٹھا لے، میرا بھائی ٹھیک کر دے، میرے بابو کو ٹھیک کر دے، لیکن جب آئے گا ملک الموت تو پتہ چلا کہ یہ خود بخود بھاگے. ایک لطیفہ یاد آ گیا اچانک. ایک عورت تھی، یہ لطیفہ ہے، حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں. ایک عورت تھی، اس کا لڑکا بہت بیمار تھا، لا علاج ہو گیا. اب وہ ماں
ڈیلی دعا کر رہی ہے اللہ میرا بیٹا نوجوان ہے، ابھی تو یہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، ابھی تو پھول کھل رہے ہیں اس کے، اللہ اس نے کچھ دیکھا نہیں ابھی، اللہ میں تو بڈھی ہو گئی ہوں، مجھے اٹھا لے، مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو ٹھیک کر دے. ہر ماں کہتی ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ رات کے 12:30 بج رہے تھے، بکری رسی سے باہر ہو گئی اور وہ کمرے میں چلی گئی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کمرے میں جانے کے بعد اس بکری نے ایک ہنڈی میں منہ ڈال دیا اور اس کی منڈی جو ہے اس ہنڈی میں پھنس گئی. اب وہ تڑپڑانے لگی اور طرح طرح کی آواز نکالنے لگی اور وہ سیدھا بھاگ کر کے ماں کے کھاٹ کے پاس آئی. ماں سمجھی کہ ملک الموت ہے، کہا میں نہیں ہوں، میرا بیٹا ادھر لیٹا ہے. موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے. تو جو انسان نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے، نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت سے پیار کرے، نبی کی ایک ایک سنت اس کی زندگی میں ہو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن اس گھوٹ کو پینا پڑے گا. ڈرنا الگ چیز ہے، لیکن اگر آ گئی موت تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت آئے گی اور اسرائیل فرشتہ آئے گا، کوئی نہیں بچ سکتا ہے. نہ وقت کا مبلغ بچ سکتا ہے، نہ مفکر بچ سکتا ہے، نہ محدث بچ سکتا ہے. دنیا کی کوئی ہستی موت سے نہیں بچ سکتی ہے بشرطے کہ اللہ کا حکم آ جائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ دنیا موت کی تیاری کی جگہ ہے، قبر کی تیاری کی جگہ ہے، حشر کی تیاری کی جگہ ہے. تیاری کر لیجئے. اور تیاری کیسے ہوگی؟ نبی سے محبت کر کے. نبی کے معاملات جیسے تھے ویسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، نبی کے اخلاق جیسے تھے ویسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. تو ہر دور میں ابھی تو لوگوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. آنے والے دور میں اور ہونے والا ہے. لیکن جب ہمیں نبی کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ہم نے ہسٹری پڑھی ہی نہیں نبی کی، تو ہم سامنے والے کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اگر وہ اٹھا دیا نبی کی شان میں کہ تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، کیا جواب ہے؟ اور لوگ کر لیتے ہیں سوال، گستاخی نہ صحیح لیکن ہمارے علم، اگر تم نے اپنے نبی کو آئیڈیل مانا ہے تو بتائیے 11 شادیاں کیوں کی؟ اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں گئے؟ مدینہ میں کیا کیا؟ اتنا جنگیں کیوں کی؟ جب معلوم رہے گا تو اس کو مطمئن کر سکتے، اور جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو پورا مہینہ گزر گیا، سیرت ہمیں معلوم ہے. بس ایک ہی چیز معلوم ہے، میرا منہ موبائل کی طرف، اللہ ہو، ایک چیز معلوم ہے. اور فیس بک پہ دیکھے اس کو بھیج دیا گیا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسی بات جس کو میں نے نہیں کہا، اگر کوئی آدمی اس کو بیان کرے یا اس کو دوسروں تک پہنچائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. اس لیے بچنا چاہیے. آج موبائل کا دور ہے، کتابوں کو پڑھنے کے بجائے سب سے بڑا اور سب سے بڑی یونیورسٹی جو کھلی ہوئی ہے وہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے. ایسی ایسی باتیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہوتا ہی نہیں. بات بڑے مزے کی ہوگی لیکن اس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا. اس لیے جب تک آپ کو یقینی بات معلوم نہ ہو جائے، اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے
سے اپنے صلحاء سے اس کا تذکرہ کر کے تب جا کے اس کو آگے بھیجیں۔ آج بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ابھی بھی موقع ہے، سیرت کی ایک کتاب کم سے کم مطالعے میں رکھیے۔ پورے رات پورے دن پڑے ہمارے پاس موبائل چلانے کے لیے، کیا ہمارے پاس آدھے سے 1 گھنٹہ سیرت پڑھنے کے لیے نہیں ہے؟ اسی موبائل میں پڑھیے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، اگر آپ اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، سیرت النبی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، آپ مطالعہ تو کیجئے کم سے کم۔ تو بات چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے 2-4 اداہرن آپ کے سامنے دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کے پیکر تھے، صبر کے تحمل کے پیکر تھے۔ خدا کی قسم، اگر آج ہم جیسے لوگوں کو، جنہوں نے پوری بخاری پڑھی ہے، پوری مسلم پڑھی ہے، اگر ہم جیسے لوگوں کو اتنا صبر کرنا پڑ جائے نا تو نہیں ہو سکے۔ صبر کرنا سیکھیے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھے تھے، وقت کی قلت ہے، نرمی کی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جو انسان جھکتا ہے اللہ اس کو خود بخود بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ مخلوق کی نگاہ میں اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خواہ سمجھتا ہے، پھر وہ دنیا کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کے نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ نرمی پیدا کیجیے، نبی نرم بنے، اس لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسلام پہنچا، ورنہ ہم جیسے اسلام کے ٹھیکیدار ہو جائے نا تو گھر کا آدمی متنفر نظر آ رہا ہے، گھر کا آدمی بھی نفرت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خود کی بیوی بھی نفرت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اخلاق سے متنفر، اور نام ہے مسلمان، نام ہے محمدی۔ نبی کی نرمی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اچانک ایک دیہات کے رہنے والے، جن کو اصول نہیں معلوم، آداب نہیں معلوم، دوڑے ہوئے آئے اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے۔ جب اتنا دیکھا سارے صحابہ نے تو دوڑے اس کی طرف کہ کم سے کم ان کو روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، پیشاب پوری ہو جانے دو، ان کو روکو مت۔ جب اطمینان سے پیشاب کر لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور ان دیہاتی کے پاس گئے اور ہاتھ پکڑا اور بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے کریمانہ انداز سے سمجھایا، دیکھو یہ مسجد ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا دل ہوا ہوگا۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے اور بڑے مجموع کو اسلام کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ ہم تو میراثی مسلمان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، اس لیے پوتا نہیں مسلمان، اس لیے اثر نہیں ہے۔ نبی کی عبادت کے بارے میں بتائیں آپ کو۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ تہجد۔ تہجد کی نماز بہت مبارک نماز ہے، اس سے اللہ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے پڑھتے تھے، اتنا کثرت سے پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض ہو جائے گی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، لیکن پڑھتے تھے اکثر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی نیت باندھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں برکتاً۔ کہتے ہیں جب میں نیت باندھ لیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کر دی اور اتنا لمبا قیام کیا، اتنی لمبی قرات کی کہ سورہ بقرہ بھی ختم، سورہ آل عمران بھی ختم، حتیٰ کہ سورہ نساء بھی ختم۔ ایسا لگتا تھا کہ پیر پھٹا جا رہا ہے، جب تک 5.25 پارے نہیں ہو گئے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ اور یہاں امام صاحب بیچارے اگر 1 سے 2 آیت لمبا کر دے، سارے مقتدیوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور تو اور امام سے بحث بازی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہماری عمر ہو گئی، آپ کو معلوم نہیں پیر میں درد ہے، آپ کو معلوم نہیں میں بیمار ہوں، تھوڑا سا رکوع لمبا کیا ہو گیا، امام صاحب کہاں کھو گئے، آج گھر پہنچ کے لگتا ہے امام صاحب۔ 5 پارہ 5.25 پارہ قرات، حضرت حذیفہ پریشان، اور وہ بھی کیسے پڑھے معلوم؟ امام صاحب کی طرح تھوڑی پتہ چلا ولا ظالم معلوم پڑا، یعلمون بعد میں پتہ چلا، پوری ترتیل کے ساتھ، پورے مخرج کے ساتھ، پورے ترتیل کے ساتھ 5.25 پارے کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں کی ہے، وہ بھی تہجد کی رکعت۔ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ نبی تو تہجد کی رکعت میں 5 سپارے پڑھ رہا ہے، اور ہم جیسے نام نہاد مسلمان اپنے بستروں کو آباد کر رہے ہیں۔ صرف جمعہ بنی ہے مسجد، جمعہ پڑھنے کے لیے بنی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے یہاں؟ نبی تو تہجد میں روئے، اپنی امت کے لیے روئے، اور یہ امت سو کر کے زندگی گزارے۔ یہ نبی کی سیرت کا تقاضا ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے؟ قطعاً نہیں تقاضا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں اسلام نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں دین نہیں۔ ہم نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جمعے کی نماز ہفتے میں 1 مرتبہ فرض ہے، چھوٹ جائے تو ظہر پڑھ لیجیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فجر کی نماز ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ظہر کی نماز ضروری ہے، لیکن اور نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ تو نبی 5 سپارے 1 رکعت میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ترتیل کے ساتھ، اور ہمیں تو بڈھے ہو گئے، 60 سال ہو گئے، لیکن ابھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ چیلنج کر رہا ہوں، مخرج کے ساتھ کوئی سنا دے بغیر غلطی کے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک لفظ کے بدلنے سے معنی فوراً بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ملتا ہے قاف اور ایک لفظ ملتا ہے کاف، چھوٹی کاف بڑی کاف، اس کو باریک کاف بھی بولتے ہیں۔ اگر یہی قلبن ہے تو دل، اور وہی قاف نہیں نکلے تو قلبن مانے کتا ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق آ گیا؟ کتنا فرق آیا معنی سے، الفاظ کے بدلنے سے۔ اس لیے فرمایا قرآن کے 3 حق ہیں، قرآن کو سیکھو، اس کو پڑھو، اور پڑھنا مخرج کے ساتھ تاکہ معنی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اس کے تفسیر کو پڑھو، اس کے مفہوم کو پڑھو۔ اس لیے میرے بھائی، نبی کی عبادات جیسے تھے ویسے ہماری عبادات بھی ہونی چاہیے، نبی کے معاملات جیسے تھے ویسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ یہ ہے سیرت کا تقاضا، یہ ہے نبی کی سنتوں سے پیار۔ تو یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہ صرف جھنڈیاں لگانے کا مہینہ نہیں۔ جلوس میں نکل جائیے، بہن بیٹیوں کو بے پردہ لے کر کے، اس دن نمازوں کی فکر نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، نماز نہیں پڑھتے لوگ۔ یہ سیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی نبی کی سنت سے پیار ہو، اور کوشش یہ ہو کہ نبی کی سنت ہم سے کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔